ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز اور جو پورا فیسلٹی ہے اس مشکل وقت میں جب اس ملک کے مزدوروں معاشی ایک مشکل معاشی صورتحال کا مقابلہ کر رہے ہیں، معاشی بحران کا مقابلہ کر رہے ہیں، مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس منصوبے کے تھرو سندھ حکومت مزدور کو بتا رہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اس مشکل وقت میں کھڑے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں نے سکھر سٹی کے لیے، سکھر کے بچوں کے لیے جو چائلڈ ایمرجنسی کا ہاسپٹل آج چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کا جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے سندھ حکومت کے ساتھ، اور اس سے پہلے میں نے لڑکانوں میں، اور آج میں نے سکھر کا فیسلٹی کا خود انوگریشن بھی کیا، اور اس کا میرا ٹور بھی ہوا۔ ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ سکھر کا یہ جو چائلڈ لائف ایمرجنسی روم ہے وہ باقی چائلڈ لائف کا جو ہمارا فیسلٹیز ہے پورے سندھ میں، مختلف اضلاع میں، حیدرآباد، نواب شاہ، لاڑکانہ، کراچی کی 5 ڈسٹرکٹس میں ماشاءاللہ یہ سارے کے سارے جو فیسلٹیز ہے ہمارے بچوں کے لیے جو ایمرجنسی کیئر دلواتے ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہے، اور ہمارا خواب ہے کہ ہم سندھ کا ہر ضلع میں اس قسم کا فیسلٹی پہنچائے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو شرائع اموات ہے خاص طور پہ بچوں میں وہ بہت الارمنگ تھا، لیکن الحمدللہ جب سے یہ منصوبہ سندھ میں شروع ہوا ہے اس پہ کافی اچھا اثر بھی ہوا ہے۔ مفت علاج ہمارے سندھ کے بچوں کے لیے خاص طور پہ ایمرجنسی کے صورتحال میں بہت ہی ضروری ہے، اور جو سیٹلائٹ فیسلٹی کے تھرو اور ٹیلی میڈیسن کے تھرو ہم اپنا ڈاکٹرز کو کراچی سے بیک اپ بھی کروا سکتے ہیں، اور مختلف چھوٹے ہاسپٹلز تک بھی یہ فیسلٹی یا ان کا ایکسپرٹیز پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں سندھ حکومت کا اور چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کا شکر گزار ہوں جو مل کے اس منصوبہ پہ کام کر رہے ہیں، اور ہمارا امید ہے کہ ہم اس منصوبہ کو سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ میں انشاءاللہ تعالی لے کے جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں سندھ حکومت اپنے محدود وسائل میں، جہاں ہمارا وفاقی حکومت ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جاتا، ہمارا NFC کے شیئر کے مطابق جو شیئر ملنا چاہیے وہ نہیں دیا جاتا، جو فیڈرل ٹارگٹس ہے اپنا ٹیکس جنریشن کے لیے وہ مسلسل نہیں میٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے فیڈرل ٹرانسفرز میں نقصان ہوتا ہے اور آپ کا شیئر نہیں دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ سارے مشکلات کے باوجود ہمارا سندھ حکومت محدود وسائل سے، کم ریسورسز میں مگر زیادہ محنت سے اپنے عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور وفاقی حکومت، PTI حکومت اس مشکل وقت میں پاکستان کے عوام کو بالکل ہی لاوارث چھوڑا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ پہلی بار نہیں ہے کہ پاکستان ایک معاشی بحران کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو 2008 سے لے کے 2013 کا دور تھا، اس دور میں پوری دنیا میں ایک فائنینشیل کریش تھا، ایک فائنینشیل ریسیشن تھا۔ پاکستان کی صورتحال ایسے تھے کہ ہمارا معیشت مشکلات کا سامنا ویسے ہی کر رہا تھا کہ اگر ہر دن آپ کے ہر شہر میں، اور کسی شہر میں کوئی بم دھماکہ ہو رہا ہے، دہشت گردی چل رہا ہے، دو سیلاب آتے ہیں، تو ان کا ضرور معیشت پہ اثر ہوتا ہے۔ مگر اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی ریاست نے اپنے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑا۔ معاشی مشکلات میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی منصوبہ لے کر آئے تاکہ اس ملک کی غریب ترین عورتوں کو اس مشکل حالات میں کوئی مدد مل سکے۔ ہم نے اس ملک کے جو پینشنرز ہیں ان کا پینشن میں 100% اضافہ کیا، جو امپلائیز ہے ان کا تنخواہ میں 100% سے زیادہ اضافہ کیا، جو فوج کا تنخواہ ہے، جو ہمارا سپاہیوں کا تنخواہ ہے اس میں اضافہ کیا تھا۔ اور اس کا برعکس آج جب ہم مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہیں، آج جب ہم معاشی بحران کا مقابلہ کر رہا ہے، تو ہمارا وزیر اعظم کے پاس کوئی مسائل کا حل نہیں ہے۔ وہ خود مانتا ہے کہ وہ ٹریننگ پہ ہے، وہ خود مانتا ہے کہ وہ پاکستان جیسے ملک میں جتنے لوگ ہیں وہ اس قسم کا ملک کا حکمران نہیں رہ سکتا۔ وہ خود مانتا ہے
کہ عوام مشکلات میں ہے, عوام مہنگائی کا مقابلہ کر رہا ہے, لیکن جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کا حل کیوں ہے, کیا ہے, تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہی تو وجہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں سارے کے سارے جو سیاسی جماعتیں ہیں, ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ ویسے ہی یہ وزیر اعظم ناجائز ہے, اس کے اوپر نالائق اور نااہل بھی ہے, تو اس کو فی الفور مستعفی ہونا پڑے گا. اور میں امید رکھتا ہوں کہ جب بھی پی ڈی ایم کا جو پلیٹ فارم ہے وہ لانگ مارچ کا کال دے گا, احتجاج کا کال دے گا, تو سکھر کے عوام ہمارا شانہ بشانہ ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کت پتلی ناجائز وزیر اعظم کو گھر بھیج دیں گے. چیئرمین صاحب, دیکھا یہ گیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کافی عوامی منصوبے بھی دیے, مہنگائی بھی اتنی نہیں تھی, سرکاری جو سازگار ہیں اور دیگر وہ کے جو تنخواہیں تھیں اس میں بھی اضافہ کیا گیا. اس کے باوجود پیپلز پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا بہت ہوتا ہے. موجودہ حکومت میں مہنگائی بھی بہت عروج پہ ہے, اس کے لیے کوئی پروپیگنڈا اتنا نظر نہیں آتا, تو آپ کیوں ڈیفینڈ نہیں کر پاتی پیپلز پارٹی اس چیز کو اپنے حوالے سے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے پورا کوشش کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اچیومنٹس ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اکامپلشمنٹس ہیں وہ عوام کے سامنے لے کر آنے کے لیے. لیکن جیسے کہ آپ کو پتہ ہے, اس ملک میں آج سے نہیں, 2018 سے نہیں, کافی دیر سے ایک سازش چل رہا ہے کہ جو آپ کا اپنا 1973 کے آئین اور اس کے بعد 18ویں ترمیم کے تحت جو حقوق آپ کو دیے گئے ہیں, جو آپ کے حق ہے, اس سب کو ریورس کرنے کا ایک منصوبہ چل رہا ہے. اور اس ایم کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا آج سے نہیں مسلسل خدمات کشی کی جاتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو 2000 سے لے کے 2013 کا جو دور تھا, وہ پاکستان کی زراعت کے لیے سب سے بہتر دور تھا. وہ پاکستان کی مزدور کے لیے, پاکستان کی کسان کے لیے سب سے بہتر دور تھا. وہ پاکستان کی غریب عوام کے لیے ایک ایسا دور تھا جب آپ کو پتا تھا کہ جی ہمارے پاس وسائل کم ہیں, لیکن ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ہمارا حکومت ہمارے ساتھ کھڑی ہے. اب جو حکومت عوام کے اوپر مسلط کی گئی ہے, وہ عوام دشمن حکومت ہے, وہ مزدور دشمن حکومت ہے. وہ ان صورتحال میں بھی, اس معاشی صورتحال میں بھی ایک مہینہ میں 3-4 دفعہ آپ کا جو پیٹرول کا بل ہے یا گیس کا بل ہے, ان میں اضافہ کی جاتی ہے. وہ اس قسم کا ظالم حکومت ہے کہ آپ کو اپنا گیس سے محروم رکھا جاتا ہے. وہ ان کی نالائکی کی وجہ سے ایک ایسا ملک جو زراعت کا ملک ہے, جہاں گندم اگتا ہے, جہاں چینی اگتا ہے, ایک ایسا ملک کو مجبور کیا جاتا ہے کہ ان کو ان قسم کے جو فصلیں ہیں ان کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وقت میں ہم نے پاکستان کو گندم ایکسپورٹ کرنے والا ملک بنا دیا تھا. تو یہ سارے نتیجے آپ کو پتا ہے, جو پڑھتے ہیں, جو ان چیزوں کا علم رکھتے ہیں, ان کو ہمارا اکامپلشمنٹس کا بھی پتہ ہے اور اس پروپیگنڈا کا وجوہات بھی پتہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم جگہ جگہ جا رہے ہیں, پاکستان کے ہر علاقے میں پہنچ رہے ہیں, گلگت کے پہاڑوں سے لے کے ہر صوبے میں جا رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی ہم ڈائریکٹلی اپنے پیغام, اپنا پارٹی کے منشور اور نظریہ عوام کے درمیان لے کے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اور اس ملک کے غریب عوام کے لیے فائدہ مند ہوگا. یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کے یہاں مولانا فضل الرحمان کو سینیٹ چیئرمین بنانے کے حوالے سے کوئی یہ تجویز میرے سامنے اس وقت تک نہیں لے کر آیا گیا. جب پی ڈی ایم جو بھی فیصلہ کرے گا انشاءاللہ تعالی ہم سب اس پہ کمیٹی کا اجلاس تھا, مریم نواز کو خاص دعوت دے کر بلایا گیا, کیا آپ کمیٹی کے ممبر ہیں, آپ اسلام آباد کیوں نہیں جا رہے؟ نہیں, میں بالکل اسٹیئرنگ کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں. پی ڈی ایم میں مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کا صدر ہے, راجہ پرویز اشرف صاحب پی ڈی ایم کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے, اور وہ along with ہمارا ادر ممبرز شریک تھے. مریم شریف صاحبہ بھی اپنا پارٹی کی عہدیدار ہے, وائس پریزیڈنٹ ہے مسلم لیگ نواز کا,
اور اگر مسلم لیگ نواز کا نہ صدر نہ نواز شریف صاحب یا اپنے کوئی ایسا نمائندہ پہنچ سکتا ہے، ان کا حق ہے کہ اپنا پی ڈی ایم کے جو بھی ڈیلیگیشن ہے جو بھی وہ بنانا چاہے وہ ان کو بھیج سکتے ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ہر ادارہ کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، غیر سیاسی ہونا چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ جب 2018 میں الیکشن کمیشن کا ایک متنازع رول رہا تو پورا ملک پہ اس کا اثرات کیا تھا۔ 2014 سے پی ٹی آئی کی اپنی فاؤنڈنگ ممبر نے اپنے پارٹی کے خلاف ثبوت جمع کیا ہے الیکشن کمیشن میں یا کوئی اور مخالف پی ٹی آئی کا نے ایسے کوئی الزام نہیں لگایا۔ ان کا اپنا فاؤنڈنگ ممبر نے اپنا پارٹی کو بچانے کے لیے الیکشن کمیشن کے دروازہ کھٹکھٹایا کہ بیرون ملک شہریوں کی طرف سے پی ٹی آئی کی فنڈنگ ہوا۔ میں نے سنا ہے کہ اس لسٹ میں بھارت کے شہری بھی موجود ہیں، اسرائیل کے شہری بھی موجود ہیں۔ آج 2020 ہے، ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ حکومت 2018 میں ہم پر مسلط کیا ہے۔ اس حکومت قائم ہونے کے بعد جو نقصان پاکستان کا ہوا ہے، جو اسٹریٹجک ڈیسیژنز پاکستان نے لیا ہے اندرونی اور بیرونی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہر پاکستانی مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کو فنڈنگ دی، ان کا مطالبات کیا تھے، ان کے لیے یہ حکومت نے کیا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا نیشنل سیکیورٹی اسکینڈل ہے۔ اس کو چھپانے کے لیے پی ٹی آئی اور ان کے سہولت کار نے جھوٹے الزامات پاکستان پیپلز پارٹی پہ لگائے ہیں کہ آپ کا بھی فورن فنڈنگ ہے۔ انہوں نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا ہے۔ اس الزام کے پیچھے کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ صرف ہوائی باتوں ہیں۔ جہاں پی ٹی آئی کے کیس میں ان کا اپنے ممبر نے ثبوت پیش کیا ہے۔ اب جب ہم نے اعلان کیا کہ 19 جنوری کو پی ڈی ایم کہ ساری جماعتیں احتجاج کریں گے کہ الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کے جو گھٹ جوڑ ہے پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس میں وہ ختم ہو، کہ الیکشن کمیشن قوم کے سامنے یہ انفارمیشن لے کر آئے کہ پی ٹی آئی جو اب مانتی ہے کہ ہمارا کسی ایجنٹ کی غلطی سے ایسا کچھ ہوا ہوگا، وہ فل فور اس کیس جو ان کو الیکشن سے پہلے فیصلے سنانا چاہیے تھا، وہ آج وہ فیصلہ سنائے تھے، آج وہ حقائق پاکستان کے قوم کے سامنے لے کر آئے۔ لیکن ہمارا سنجیدہ 11 جماعتوں کا مختلف بار کے پلیٹ فارمز کا جو یہ ڈیمانڈ ہے، اس سے انگیج کرنے کے بجائے انہوں نے الٹا مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو 18 تاریخ کو الیکشن کمیشن میں سامنے پیش کرنے کی ہدایت دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی سٹیپ ہے، یہ بلیٹنٹلی ایک پولیٹیکل موو ہے، اور ہمارا الیکشن کمیشن کو غیر جانبدار رہنا چاہیے، غیر سیاسی رہنا چاہیے، اور جو سوال ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے اس کا جواب دینا چاہیے۔ بلال صاحب یہ بتائیے گا آپ کا انتہائی جہاں تک نیب کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف سب سے پہلے دن سے جو تھا وہ آج بھی
वही है कि ये एक आमिर का काला कानून है और सारे जमातों को, पूरे पाकिस्तान को, जैसे हर काला कानून का, आमिराना कानून का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुखालफत किया है, वैसे हम इसका भी मुखालफत करते हैं और बाकी सब से कहते हैं कि इसका मुखालफत करें। अब अच्छी बात यह है कि सारी जमातों जो हैं वो इस पेज पे भी आ चुके हैं कि नैब एक मुतनाज़ा इदारा है। जहाँ तक सखर की बात है, जिस तरीके से हमारा यहाँ का नैब एक सियासी कठपुतली बन चुका है, जो मुख्तलिफ जगह के टेलीफोन कॉल्स पे चलता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे नुमाइंदा को हरास करने का जो ऑर्डर किया गया है उनको, और वो उस पर अमल कर रहे हैं, उस पर हम सख्त एहतजाज भी करते हैं। हम उसी खुर्शीद शाह साहब के घर में हैं, जो अब नैब का सबसे इस असेंबली का सबसे लॉन्ग टर्म सियासी कैदी है। ना कोई केस है, वो अरेस्ट करने के बाद आप आ जाते हैं नाप लेने के लिए, लेकिन अपना सियासी मकसद हासिल करने के लिए, पॉलिटिकल प्रेशर डालने के लिए हम देख रहे हैं कि वो नोटिस तो बेचते हैं, अरेस्ट की धमकियाँ तो देते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मेंबरान पे फ़ख्र करते हैं कि इनके दबाव के बावजूद वो आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। जिस हद तक वो सियासी हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल में सखर का जो नायब है वो उनका जो एग्ज़ाम्पल है वो अब आपके सामने है। ना सिर्फ खुर्शीद शाह का जो इंसिडेंट है, मगर जो मैंने लेबर का फ्लैट्स आज इनॉग्रेट किया है, वो इतने सियासी है कि नैब के लोग ने, नैब के ऑफिसरान ने आके हमारा मंसूबा का ना सिर्फ इफ्तिताह मगर प्लॉट्स बांध रहे थे। I mean, वो इतना सियासी है कि वो अपने सियासी मुखालिफिन को जेल में डालते हैं और सियासी कैंपेन भी चलाते हैं। वो इतने सियासी है कि सारे के सारे पॉलिटिकल अपोजिशन के खिलाफ केसेस होते हैं, और जब उनका चेयरमैन मान चुका है कि अगर मैं 2-3 फाइल इस हुकूमत लोगों का उठा दूं तो हुकूमत गिर जाता है, एक कदम नहीं लिया जाता उनके खिलाफ। जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ऑफिशियली कहा है कि पीटीआई की हुकूमत करप्ट तरीन हुकूमत है, पाकिस्तान की तारीख का करप्ट तरीन हुकूमत है, जब बिलियन ट्री सुनामी का स्कैंडल, बीआरटी का स्कैंडल, मालम जब्बा का स्कैंडल, हर वजीर के साथ आटा चीनी चोरी तेल का जो साजिश हुआ, ये सारे स्कैंडल्स आपके सामने हैं, मगर इन केसेस पे नैब खामोश हैं, तो फिर पूरा पाकिस्तान के सामने है कि ये एक सियासी अदारा है। मेरा तजवीज़ है पीडीएम के जमातों के लिए और हमारा सिंध के जो मेंबरान पार्लियामान है कि हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो ऑफिसरान करप्शन का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो खुद तो करप्ट नहीं है, और पूरा पाकिस्तान के लिए और हर सूबा में ये कानून साजी करना चाहिए कि जो ऑफिसर्स नेशनल असेंबली में भी होना चाहिए, हर सूबा में भी होना चाहिए। मेरा ख्याल में करप्शन एक एंटी करप्शन एक डिवॉल्व टॉपिक है, तो यहाँ भी लेजिस्लेशन हो सकता है, हमें अपने लॉयर से, लॉ मिनिस्ट्री से बात करना पड़ेगा। लेकिन जो भी ऑफिसरान, चाहे वो आईओ हो या वो नैब चेयरमैन हो, जो एंटी करप्शन का काम में लगे हुए हैं, उनको अपने सारे के सारे असासे डिक्लेयर करना चाहिए। उस दिन के असासे जब वो करप्शन के इदारे में काम करने शुरू कर दिए थे, और सालाना और आज का जो उनके असासे हैं, अगर इस पे हम कानून साजी करते हैं तो पूरा पाकिस्तान को पता चलेगा कि असल में करप्ट कौन है।
जहाँ तक मीडिया के हकूक़ है, हम समझते हैं कि हर किसी इंडस्ट्री में जो भी काम करते हैं उनका हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, और जिस हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, चाहे वो PFUJ हो या वो अपना प्रेस क्लब्स हो, साथ दे सकते हैं, हम वो तो सियासी तौर पे दे रहे हैं। कुछ पॉलिसी सजेशंस है जिस पे हम काम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत नासिर शाह साहब ने आज ज़िक्र किया था हमारा मज़दूर सिटी का इवेंट पे, जिस पे हम जो हुकूमत ड्यूज़ और एड्स का जो सिलसिला है आपके इदारों के साथ, उस पे हमारा कोई अरेंजमेंट उनके साथ हो कि जैसे हम ये पैसा देते रहें ऑन द कंडीशन कि वो सबसे पहले जो उनके एम्प्लॉइज़ हैं वो उनका ड्यूज़ भी उस पैसे के साथ पे करे। तो इस किस्म के स्टेप्स लिए जा सकते हैं हुकूमतों की तरफ से, ताकि हम मज़दूरों के लिए, एम्प्लॉइज़ के लिए, सब के लिए इस मुश्किल वक्त में जो भी हम फैसिलिटेट और फैसिलिटीज़ पहुंचा सकते हैं वो हम करें। जहाँ तक चाय की दावत है, वो एहतजाज का जहाँ लोकेशन है वो तो PDM का फ़ैसला है। चाय पीने का जो स्टेटमेंट है, आई थिंक दैट वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा था कि वो हमें खाना खिलाएगा, हमें कंटेनर्स भेजेगा, तो मैं इसी तरीके से ये स्टेटमेंट भी देखता हूँ। थैंक यू। यही हमारा मुतालबा है, यही हमारा मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन को इंसाफ करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को उस सवाल का जवाब देना चाहिए जो हर पाकिस्तानी के ज़हन में सवाल है, जो 2014 से केस चल रहा है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर एक अचानक सू मोटो का केस आ सकता है इलेक्शन के दौरान, कि कोई FIR जो 2016 में कटा वो 2018 में सुस्त रवि का शिकार है, तो आई एम श्योर कि अगर अ केस ऑफ सच मैग्नीट्यूड, of such implications for all of Pakistan has been running since 2014, तो वो भी उसी सुस्त रवि की शिकार कैटेगरी में आएगा। तो हमारा मुतालबा है इलेक्शन कमीशन से, और हमारा मुतालबा है अदालत से, हर इंसाफ करने का इदारा से, कि ये केस एक नेशनल इम्पोर्टेंस की केस है और उसको उस दिलचस्पी के साथ फॉलो अप करना चाहिए, और फिर पूरा फैक्ट्स पाकिस्तान के अवाम के सामने ले आना चाहिए। कल ही आप सब के साथ उमरकोट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत का जलसा करूँ।